سر یہ تھوڑا سا گرامیٹیکل کوشچن ہے، اور کسی نے لکھا ہوا تھا کہ کچھ جو زبان ہوتی ہیں وہ جامعہ ہوتی ہیں، کچھ مفصل ہوتی ہیں، اور ہم کچھ میں ہمیں پورا سینٹینس بنانا پڑتا ہے پھر جا کے وہ ایک کمپلیٹ ہوتا ہے، کچھ میں چند الفاظ سے پورا سینٹینس کی جو سینس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو ڈفرنس ہوتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ اور کیونکہ قرآن مجید کا بھی جب ہم ٹرانسلیشن عربی ٹو اردو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا فرق نظر آ رہا ہوتا ہے. اس پل سے ذرا گائڈ کیجیے گا. دیکھیے، زبانیں اپنے طور پر اپنا مادہ اپنی سرزمین کے مطابق رکھتی ہیں. ہر زبان اپنے مادے کے اعتبار سے اس بولی کے بولنے والوں کے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور ہر زبان جتنی قدیم ہوگی اتنی جامع ہوگی. اس لیے قدیم زبان جامع ہوتی ہے کہ اسے احساسات اور جذبات کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی میں کسی قسم کا تردد نہیں ہوتا، کسی قسم کی کلفت نہیں ہوتی، کسی قسم کی مشکل نہیں پیش آتی. یہی سمجھ لیں کہ زمانے کی دھول مٹی چاٹ کے یا زمانے کے سارے ناوساد حالات سے نبردازماں ہو کر کوئی چیز اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہے تو بڑی مصفہ ہوتی ہے، صاف ستھری کلین ہو کر آگے بڑھتی ہے. اور جس نے زندگی میں ٹھوکریں ہی نہیں کھائیں، اسے اگر کامیابی مل بھی جائے تو وہ 2 روزہ ہوتی ہے، چند روزہ ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ ٹھوکروں میں ہی آ جاتا ہے. یہی معاملات زبانوں کا بھی ہے اس پوری حیات میں. زبان کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زبانیں ساری میری پیدا کردہ ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزانہ زبان میں کچھ نہ کچھ نئی چیز پیدا ہوتی ہے الفاظ کے لحاظ سے، اور روزانہ نئی زبانیں تخلیق پاتی ہے. ہمارے ارد گرد کے ماحول میں رہتے ہوئے ہم خود دیکھتے ہیں کہ جتنی ڈسکوریز ہوتی ہیں، ڈسکوری کرنے والا اس ڈسکوری کا اپنا نام رکھ لیتا ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. ٹیلی ویژن دیکھ لو، ریڈیو دیکھ لو، بلب دیکھ لو، یہ ساری چیزیں ارد گرد ہمارے، پنکھا دیکھ لو، تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ہماری ووکیبلری میں اضافہ کرتی رہتی ہیں. اب جب زبان کسی ایسی نہج پہ آ جاتی ہے کہ جب اس کی شناسائی یا اس کے ماننے والے، اس کے جاننے والے، اس کو پہچاننے والے، اس کو سمجھنے والے، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں سے پھر اس کے اصول اور ضابطے اور قاعدے بنائے جاتے ہیں جسے ہم گرامر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جسے ہم گرامر کا نام انگریزی میں دیتے ہیں، اردو میں بھی اس کو گرامر ہی کہا جاتا ہے. اب یہ گرامر بنیادی طور پر کیا ہے؟ اصول اور قاعدے بنائے جاتے ہیں. مثلا ہر زبان میں 3 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب بولی جاتی ہے. اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ نمبر 1 کیا ہوتی ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے، اور پھر ورب کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے. یہ میں انگریزی میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. سبجیکٹ مین ہمارے پاس جتنے بھی اسم ہیں، یعنی اسم اس میں شامل ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فعل آئے گا اس کا، یعنی جو فعل کیا جاتا ہے اس کا، اور پھر اس کے بعد مقصدیت ہوگی جس کے لیے فعل کیا جاتا ہے. یعنی ہماری گفتگو کا در و بس نریشن کے لحاظ سے ان 3 چیزوں پر انحصار کرتا ہے. اور کبھی یہ 3 چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں، اور کبھی یہ 3 چیزیں انتہائی درجے کی گنجلک ہوتی ہیں. تو ان سینٹینسز کو، ان جملہ ہا کو بھی اسی طرح گنجلک جملہ ہا یا کلیئر جملہ ہا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسپینسڈ سینٹینسز، جمبلڈ سینٹینسز یا کلیئر سینٹینسز کا نام دیا جاتا ہے. اب جو زبانیں عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے اب دنیا کو سمجھنے کے لیے، تو وہ اختصار سے کام لینا شروع کر دیتی ہیں. یہی سمجھ لیں کیونکہ 4000 سال سے ایک زبان بولی آ رہی ہے، اور وہ جن لوگوں میں بولی آ رہی ہے وہ لوگ تو اشاروں سے ہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. تو اس لیے الفاظ کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی جامعیت بڑھ جاتی ہے. بس یہی ایک فرق ہے. نئی آنے والی زبانیں اپنے طور پر اپنی اس قدر کو بنانے کے لیے مزید صدیوں کی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جا کر وہ بھی اس مقام پر پہنچتی ہیں کہ جہاں پر اس کے اندر جامعیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مختصر پیرائے میں، مختصر بیانی میں انتہا درجے کی وسعت کے ساتھ اپنا بیانیہ رکھ لیتی ہیں. ٹھیک ہے، بس یہی ایک بات ہے اس کی زبانوں کے لحاظ سے. قرآن مجید کی آپ نے جو بات کی تھی، تو قرآن مجید دیکھ لیجیے آپ کے لغت العرب ہے. عرب کے معنی ہوتے ہیں انتہائی قسم کی بلاغت رکھنے والی اور انتہائی قسم کی جامع عربی اور جانکاری، فہم و فراست اور شعور کی مالک. اور پھر دیکھ لیجئے اس کے علاوہ دیگر کو عجمی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اسی لیے عربی زبان اپنے لحاظ سے اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے، اس لیے کہ ایک قدیم زبان ہے اور دوسری بڑی جامع زبان ہے، بڑی جامع۔ آپ کبھی عربی زبان کے در و بس کو تھوڑا سا بھی آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ اس کے گفتگو کرنے والوں کے درمیان بیٹھیں اور آپ کو اگر تھوڑا سا اس کی سوجھ بوجھ ہے تو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ انسان انہی فضاؤں میں سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید ہی کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب صرف والعصر کو دیکھ لیں، اس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، جس کو ہم اگر اردو میں کوئی اس کا ترجمہ کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے، اور قسم ہے مجھے زمانے کی، اب بھی تشنگی ہے اس کے اندر مفہوم واضح طور پہ بیان نہیں ہو رہا، نہیں ہے ابھی۔ انگریزی میں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئی سویئر بائی دا ٹائمز، اب بھی تشنگی ہے اس میں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، ترجمہ کرو اردو میں، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وضاحت ہو رہی ہے؟ انگریزی میں آ جاؤ، اللہ از دا لائٹ آف ارتھ اینڈ دا ہیونس، اب وہاں پر لائٹ نور کے معنی میں کبھی اس کی وضاحت کر سکتی ہے؟ تو عربی زبان اپنے لحاظ سے انتہائی فصاحت کی مالک ہے، بلاغت کی مالک ہے، بے انتہا فصیح و بلیغ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میں آپ کو حدیث مبارکہ میں المرء مع من احب، اب اس کی فصاحت دیکھیں نا آپ کہاں تک جاتی ہے۔ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، لے جاؤ پوری کائنات کو اکٹھی کر کے، اس جملے میں پوری ہو گئی ہے، اور اس کے گرد طواف کروانا شروع کر دو، ساری کائنات طواف کرے تب بھی اس کے در و بس کو نہیں پہنچ سکتی، اس کی جامعیت کو، اس کی وسعت کو، اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو۔ تو اس لیے عربی زبان اپنے لحاظ سے، قرآن کی جو آپ نے بات کی تھی وہ تو بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی ہے، اور اندازہ لگاؤ کہ اللہ خود اس زبان محمد میں اپنا کلام کرتا ہے، بات کر رہے ہیں۔ جی کیا